بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین، اللہ آپ سب کے اعمال و عبادات کو قبول فرمائیں۔ آج اس موضوع کو لے کے ہم حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں۔ وہ ایک اہم موضوع ہے خاص طور سے جوانوں کے لیے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں، ہم اپنے نفس کو کیسے سنواریں۔ تو جب ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و روایات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو خلاصے کے طور پر ہمارے سامنے یہ چند مرحلے ہیں، چند اسٹیجز ہیں کہ جو آتے ہیں۔ اگر انہیں ہم طے کر لیں صحیح طرح سے اور اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ضرور ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ بیداری کا، جسے یقظہ کہا گیا ہے۔ یہ مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مرحلہ، یہ اسٹیج وہ ہوتا ہے جب انسان اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں پر ہے اور کیا کر رہا ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔ روایت میں ہے رحم اللہ عبدا من علم من عین، کہ اللہ رحمت نازل کرے اس بندے کے اوپر کہ جسے پتا وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں پر ہے، وہ کہاں اسے جانا ہے۔ اس کا خلاصہ ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ ہم یہاں مسافر ہیں، ہمیں ایک نئے سفر کے لیے یہاں زاد راہ جمع کرنا ہے، نئے سفر کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے۔ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت نئے سفر کے آغاز و شروعات کا نام ہے، اور اس کے لیے ہمیں یہیں پہ تیاری کرنے پڑے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنی ہوگی، بیدار ہونا پڑے گا۔ توبہ بھی کس طرح سے؟ جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس پر نادم ہوں، تہہ دل سے نادم و شرمندہ ہوں، اور آئندہ یہ مستحکم ارادہ کریں کہ اب گناہ کے تکرار نہیں کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم اس گناہ کا اعتراف کریں اور آنسو بہائیں اور خلوص دل سے ہم نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ دوسرا اسٹیج کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ مشارطے کا ہے، یعنی ہم اللہ سے یہ شرط کریں، یہ عہد کریں، خود سے یہ عہد کریں کہ ہم سے کوئی واجب چھوٹنا نہیں پائے گا اور کوئی حرام انجام نہیں پائے گا۔ وہ عہد جو اللہ نے ہم سے لیا تھا اسے یاد رکھیں۔ وہ عہد کیا تھا؟ الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پرستش مت کرنا، شیطان کی پوجا نہ کرنا؟ آج آپ دیکھیں واقعی پروردگار کہ کون عبادت کرتا ہے صحیح معنوں میں۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اسے دیکھا کہ جس نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ کوئی منصب کو، کوئی شہرت کو، کوئی دولت کو، کوئی خاندان کو، کسی نہ کسی دنیاوی چیزوں کو انسان نے اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ اس واقعی معبود کو اپنا معبود بنائیں اور اس سے جو عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کریں، اور یہ عہد ہم اس طرح سے عملی کریں کہ کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے اور کوئی معصیت ہم سے سرزد نہ ہو۔ تیسرا اسٹیج اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنے نگہبان بن جائیں، اپنے باڈی گارڈ بن جائیں، جسے مراقبہ کہا جاتا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غد ہر انسان اس بات کا منتظر رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ جو بھیجا ہے وہی انسان کے کام آئے گا۔ الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا انسان کو اس بات کا علم و یقین نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے، عزیزوں میں مثال سے بات کو واضح کروں، ہمارے پاس ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کے سامنے ہم گناہ کی ہمت نہیں کرتے۔ ہمیں پتا ہو کہ سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، تو ہم جو بات کہتے ہیں نپی تلی ہوتی ہے، جو عمل انجام دیتے ہیں وہ نپا تلا ہوتا ہے۔ کوشش یہ کرتے ہیں کوئی ایسی بات نہ کہیں، کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں کہ جس سے ہمیں ذلت و خواری کے مرتکب ہو جائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ مستقل پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ دو فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ اعضاء و جوارح تمام اعمال کو اپنے اندر ریکارڈ کر رہے ہیں اور قیامت میں گواہی دیں گے۔ وہ زمین و زمان جہاں کے اوپر عمل انجام پا رہا ہے وہ گواہی دیں گے۔
تو اگر اس بات کا ہم یقین ہو جائے اور ہم ہر وقت خود اپنی سیکورٹی بن جائیں، خود اپنے ہم باڈی گارڈ بن جائیں کہ ہم سے واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام ہم سے انجام نہ پائے۔ چوتھا اور اہم مرحلہ جو ہے وہ حساب کتاب کا ہے۔ اپنے جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں، جب ہم لیٹنے کے لیے جائیں تو دیکھیں کہ ہم نے کتنے اچھے اعمال انجام دیے، کتنے گناہ انجام دیے، اپنا حساب کتاب کریں۔ روایتوں میں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کتاب یہی کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب کر لیا جائے۔ حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص فائدے میں رہا کہ جس نے اپنا حساب کتاب کر لیا، اور وہ نقصان میں رہا کہ جس نے حساب کتاب سے اپنے غفلت کی۔ اسی طرح سے ساتوں امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں لیس منا من لم یحاسب نفسہ، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارا شیعہ نہیں ہے جو اپنے نفس کا حساب کتاب نہیں کرتا ہے، کہ جب وہ نیکی دیکھے اپنے زندگی میں تو اللہ کی حمد و ثنا کرے اور مزید کوشش کرے نیکی انجام دینے کی اور اللہ سے توفیق طلب کرے، اور اگر کوئی برائی دیکھے تو توبہ و استغفار کرے۔ تو جس طرح سے ایک بزنس مین ہے جب آفس بند کرنے لگتا ہے تو اپنے دن بھر کا حساب کتاب کرتا ہے، جس طرح سے ایک دکاندار ہے جب وہ دکان بند کرنے لگتا ہے تو اپنا حساب کتاب کرتا ہے، اسی طرح سے جب ہم لیٹنے لگے تو دیکھیں کہ ہم نے کتنے اچھے اعمال انجام دیے، اللہ کا جو حق تھا ہمارے اوپر اسے ہم نے انجام دیا ہے کہ نہیں، رشتہ داروں کا جو حق تھا، خاص طور سے والدین کا جو حق تھا ہمارے اوپر اسے انجام دیا کہ انجام نہیں دیا، پڑوسیوں کا جو حق تھا، دیگر انسانوں کا جو حق تھا، غریبوں اور مسکینوں کا جو ہمارے مال میں حق تھا اسے ہم نے ادا کیا یا نہیں کیا۔ ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، ہم سے کوئی معصیت تو نہیں ہوئی، ہم سے کوئی اللہ کی مخالفت تو نہیں ہوئی، تو اپنا ہم حساب کتاب کریں، اور اس کے ذریعے سے ہم چاہیں تو اپنی زندگی میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہم لا سکتے ہیں اور گناہوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم روزانہ نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے اور برائیاں کم کرتے جائیں گے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے، اس منزل پہ پہنچیں گے کہ ہماری زندگی میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں اور گناہ ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر ہم میں سے کسی سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم معاتبہ کریں، یعنی کیا، اپنی سرزنش کریں، اپنے نفس کی سرزنش کریں، اس کی ملامت کریں اور اس کے لیے ہم سزا معین کریں، اپنے نفس کی تنبیہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی لقمہ حرام کھا لے تو اپنے نفس کو بھوکا رکھیں، خود کو بھوکا رکھیں اور اس طرح سے اپنے نفس کو ہم سزا دیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی نماز چھوڑ جاتی ہے، اگر کوئی روزہ چھوڑ جاتا ہے، اگر کوئی واجب چھوڑ جاتا ہے، اگر کوئی گناہ ہم سے انجام پاتا ہے تو ہم اس کے لیے اپنے لیے سزا معین کریں۔ اس لیے ملتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو کی سرزنش کی، اس نے گویا کہ اس کو سنوار دیا۔ جب انسان اپنے نفس کی سرزنش کرتا ہے تو اس کے ذریعے اپنے نفس کو سنوارتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو 5 مرحلے، جو 5 اسٹیجز ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، سب سے پہلے یقظہ و بیداری اور توبہ ہے۔ دوسرا عہد ہے کہ جو ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے، کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے، کوئی حرام انجام نہ پائے، اس عہد کو پورا کریں۔ تیسرا، ہم اپنے نفس کے خود نگہبان بن جائیں، خود ہم باڈی گارڈ بن جائیں، خود ہم اپنی سیکورٹی بن جائیں، اور ہر جگہ کے اوپر ہمیں اللہ یاد رہے، ہمیں اللہ کے دستورات یاد رہیں، اور یاد رہے اور یقین رہے اس بات کا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ چوتھا جو اسٹیج اور مرحلہ ہے وہ یہ کہ اپنا حساب کتاب کریں۔ جب ہم لیٹنے لگیں تو دیکھیں ہم نے آج کے دن کتنی نیکیاں انجام دیں اور کتنی ہم سے برائیاں، غلطیاں، خطائیں اور گناہ سرزد ہوئے۔ اسی طرح سے جو 5واں مرحلہ میں نے بیان کیا، 5واں اسٹیج، وہ اپنے نفس کی سرزنش کا۔ پھر بھی اگر کسی سے لغزش ہو جائے تو اپنے نفس کی سرزنش کرے، اپنے نفس کی ملامت کرے۔ تو عزیزوں، یہ 5 اسٹیجز جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اگر ہم میں سے ہر انسان، خاص طور سے جوانوں سے میرا خطاب ہے، آج کل جو ماحول ہے، جو حالات ہیں، انسان کو اپنے سے گناہوں سے بچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اپنے نفس کی اصلاح سخت ہو گئی ہے۔ لیکن ہم اگر ان مرحلوں کو طے کریں اور طے کرنے کے بعد جو نتیجہ ملتا ہے اس پر ہم باقی رہیں
اور اللہ سے ہم توفیق طلب کرتے رہیں، اللہ کی مدد طلب کرتے رہیں، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو وسیلہ بناتے رہیں، تو اس طرح سے ہم اپنی نفس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔